تو صوبائی دارالحکومت لاہور میں سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری ہے۔ گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا، ہوا میں خنکی کا احساس بڑھ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 سے 3 روز تک وقفے سے بارش برسنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے۔ سامیہ، بتائیے اس بارے۔ بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں دھوپ اور چھاؤں کا کھیل جاری ہے۔ آج فضا میں خنکی بھی محسوس کی جا رہی ہے اور درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت 23 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ بارش برسنے کے باعث گرمی کا زور بھی ٹوٹ چکا ہے اور موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں آج سے لے کر 8 اکتوبر تک وقفے سے بارش برسنے کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا۔ تاحال بھی آسمان پر ہلکے بادل موجود ہیں جو اسی بات کی نوید سناتے ہیں کہ شہر لاہور میں کسی بھی لمحے بارش برس سکتی ہے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے فضائی آلودگی کے حوالے سے تو آج فضائی آلودگی میں بھی جو ہے وہ نمایاں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آلودگی کے اعتبار سے آج لاہور دنیا میں 18ویں نمبر پر براجمان ہے۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق آج ہوا کی رفتار 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 70% تک جا پہنچا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق یہی کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں مزید کمی ریکارڈ کی جائے گی۔ البتہ شہر لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں 8 اکتوبر تک بارش برسنے کا جو سلسلہ ہے یہ بھی جاری رہے گا۔ جی شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ حکومت نابینا افراد کے ساتھ ایک بار پھر ہاتھ کر گئی۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر کے دفتر میں بلا کر باہر سے تالے لگا دیے۔ نابینا افراد کا کہنا ہے کہ ہمیں مذاکرات کا جھانسا دے کر یہاں بلایا گیا، یہاں کوئی سہولت میسر نہیں، خدا را ہمیں ڈی جی سوشل ویلفیئر کے دفتر سے باہر نکالا جائے۔ نابینا افراد کی دہائیاں جاری ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نابینا افراد کے ساتھ ایک اور ظلم کر دیا گیا ہے، انہیں ڈی جی کے دفتر بلا کر باہر سے تالے لگا کر اندر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطالبات کو منوانے کے لیے نابینا افراد سراپا احتجاج تھے اور اب انہیں ڈی جی ویلفیئر کے دفتر بلایا گیا اور اس کے بعد انہیں اندر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ مناظر ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج اتوار کا روز ہے اور اتوار کے روز دفاتر بند ہوتے ہیں اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت کی جانب سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ اس وقت یہ تمام کام کر رہی ہے اور نابینا افراد کو باہر سے تالے لگا کر دفتر کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ نابینا افراد کا احتجاج 14ویں روز میں داخل ہے۔ ان کا کہنا تھا ہمیں مذاکرات کا جھانسا دے کر یہاں پر بلایا گیا ہے۔ نابینا افراد کی جانب سے دہائیاں دی گئی ہیں۔ حکومت نابینا افراد کے ساتھ ایک بار پھر سے ہاتھ کر گئی ہے۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر کے دفتر میں بلا کر باہر سے تالے لگا دیے گئے۔ نابینا افراد کا کہنا تھا ہمیں مذاکرات کا کہہ کر بلایا گیا، خدا را ہمیں ڈی جی سوشل ویلفیئر کے آفس سے باہر نکالا جائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نابینا افراد کا احتجاج 14ویں روز میں داخل ہے اور اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ حمزہ بتائیے کیا معاملات چل رہے ہیں ابھی؟ آج بالکل دیکھیں میں اس وقت موجود ہوں ڈی جی ویلفیئر کے آفس اور آج جو بینائی سے محروم افراد ہیں ان کا 14واں روز ہے احتجاج کا اور کل گزشتہ روز جو ہے وہ نابینا افراد نے اپنا جو احتجاج ہے وہ ڈی جی ویلفیئر آفس شفٹ کر لیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ پرامن ہیں، جب تک ہمارے مذاکرات نہیں ہوتے تب تک ہم احتجاج جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے اس وقت تو یہاں پر نابینا افراد جو ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں جو کہ ڈی جی ویلفیئر آفس کے گراؤنڈ میں جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں اور کچھ آرام کر رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے، جبکہ پورے ڈی جی آفس میں جو ہے ان کی بڑی تعداد موجود ہے جو ہر جگہ جو ہے پھیلی ہوئی، جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ باہر آنے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جبکہ جو ڈی جی ویلفیئر کا عملہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو باہر آنے جانے کی بالکل اجازت دی جا رہی ہے، اپنی مرضی سے جو ہے یہ باہر آ جا رہے ہیں، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری قیادت جو ہے وہ مذاکرات ان کے جاری ہیں، لیکن تاحال ابھی تک جو حکومتی نمائندے ہیں ان کے ساتھ احتجاج جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اگر میں ان کے مطالبات کی بات کروں تو پچھلے 14 روز سے ان کے چند مطالبات ہیں، جس میں ایک سب سے بڑا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے افراد نوکریوں پر ہیں، ڈیلی ویجرز پہ ہیں، ان کو جو ہے مستقل کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو افراد ان کے نوکریوں پر نہیں ہیں، جن کو برخاست کیا گیا ہے ڈیلی ویجز سے، ان کو جو ہے واپس نوکری پر مستقل کیا جائے اور جو ان کے افراد جن کو نوکریاں ابھی تک نہیں ملی ان کو جو ہے وہ سرکاری کوٹے میں سے نوکری دی جائے اور ان کو جو ہے وہ مستقل بیسس پر جو ہے وہ حکومت میں نوکری دی جائے تاکہ وہ اپنے جو ان کے گھر کے چولہے ہیں وہ چلا سکیں۔ جبکہ جو یہاں پر نابینا افراد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ 14 روز سے سڑکوں
सड़कों पर मौजूद हैं। अब कल रात से जो है वो डीजी ऑफिस आए हैं, लेकिन अगर हमारे मुज़ाकरात नहीं माने गए तो फिर से जो है हम सड़कों की जानिब हमजा, आप इस वक्त डीजी ऑफिस के अंदर हैं, बताइए ग्राउंड की क्या सूरत हाल है? क्या वाकई ऐसा है कि नाबीना अफराद को बाहर आने जाने से रोका जा रहा है? देखिए, अभी जब मैं कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचा हूँ तो यहाँ पर जो सूरत हाल है उसमें तो इनको रोका नहीं जा रहा। पहले अमूमन रवायत ये रखी जाती है कि ताले लगाकर जो है वो गेट को बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस वक्त जो है डीजी वेलफेयर के दफ्तर का गेट भी खुला हुआ है और जो नाबीना अफराद है वो अंदर आ जा भी रहे हैं। जबकि इस वक्त अगर मैं सूरत हाल की बात करूँ तो पूरा जो डीजी ऑफिस है वहाँ पर जो है वो बिनाई से महरूम अफराद आराम फरमा रहे हैं और यहाँ पर जो है वो जो डीजी वेलफेयर है उनका कहना है इनको तमाम तर सहूलियात जो है मुहैया की जा रही हैं। इनको खाना पीना भी जो दिया जा रहा है, पीने वाला साफ पानी भी जो है वो मुहैया किया जा रहा है। बता रहे हैं कि ताले नहीं लगाए गए। इससे पहले हमने कुछ मनाजर देखे कि दरवाजे पर ताले लगे हुए हैं और लोगों को अंदर से बाहर जाने और बाहर से अंदर आने से रोका गया। क्या ये खबर चलने के बाद ये तमाम ताले खोले गए? देखिए, अब से कुछ देर पहले जो है यहाँ पर मीडिया को भी जो है एंट्री की इजाजत नहीं दी जा रही थी और इनकी तरफ से भरपूर एहतजाज किया जा रहा था कि ताले लगाकर जो है वो बंद किया गया है। लेकिन अब खबरें चलने के बाद जो है वो गेट को खोला गया है और गेट पे जो है वो आने जाने की इजाजत दी जा रही है और जो बिनाई से महरूम अफराद हैं वो अपने जो जरूरी काम है वो कर पा रहे हैं। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है यहाँ पर मीडिया को भी अब एंट्री दे दी गई है और उसके बाद यहाँ पर कवरेज की भी जो है इजाजत दे दी गई है। जबकि गुज़िश्ता रात जो है यहाँ पर ना मीडिया को एंट्री दी जा रही थी और उसके बाद जो नाबीना अफराद है उनका ये कहना था कि गेट को ताला लगाकर उनको अंदर ही महसूर कर दिया गया है। जबकि इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पर गेट पर ताला मौजूद नहीं है। अलबत्ता पुलिस की नफरी जो है यहाँ पर अभी भी मौजूद है जो इनकी सिक्योरिटी के लिए और इनको यहीं पर रोकने के लिए जो है वो मौजूद है। जबकि नाबीना अफराद का ये कहना है कि हमारी क़यादत जैसे कहेगी हम वैसे मूव करेंगे और जैसे ही अगर मुज़ाकरात किसी तरफ जाते हुए नजर ना आए तो फिर से जो है वो सड़कों का रुख करेंगे और सड़कों पर जो है वो बैठकर एहतजाज करेंगे। जबकि इसी सिलसिले में जो है वो गुज़िश्ता दिनों इनकी पुलिस से झड़पें भी हुई हैं और काफ़ी जो है वो माहौल भी कशीदा रहा है माल रोड का, उसके अलावा गवर्नर हाउस का, फिर चेयरिंग क्रॉस का, उसके बाद जो है वो सारा माल रोड जो है पूरा दिन ब्लॉक रहा है। लेकिन अब इनका ये कहना है कि हमें हुकूमत ने फिलहाल ये यकीन दहानी कराई है कि आप लोग डीजी वेलफेयर हमारे मेहमान बने और उसके बाद जो है हम आपसे मुज़ाकरात करते रहेंगे और आपकी जो बातें हैं वो किसी तरीके से मानने की कोशिश करेंगे। इस वजह से जो है हम यकीन दहानी पर डीजी वेलफेयर के ऑफिस आए हैं। लेकिन अगर हमें मुज़ाकरात जो है वो किसी रास्ते में जाते हुए नजर ना आए तो हम लोग फिर से जो है वो सड़कों का रुख करेंगे और तब तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक हमारे जो मुतालबात है वो नहीं माने जाते। अगर मैं मुतालबात की बात करूं तो मुतालबात में इनका एक मुतालबा ये भी है कि इनको एक 10,000 रुपए जो है वो स्पेशल अलाउंस मिला करता था जो इनके मुताबिक अब कटौती करके उसको 6,000 रुपए कर दिया गया है, जिसमें इनका ये कहना है कि उसको आपका शुक्रिया हमजा। कल तहरीक इंसाफ की एक और 9 मई की बगावत नाकाम बना दी गई। वफाकी और पंजाब हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली से बुलवाइयों की बगावत नाकाम बनाई गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि शरपसंदों के पथराव से सीनियर पुलिस एहलकार शदीद हुए और दर्जनों जख्मी हुए। ये दहशतगर्द और फसादी कहते थे, हमारा एहतजाज पुरअमन था। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, बताइए इस बारे। हसन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से अपडेट कीजिए। आपको बताया जा रहा है कि वफाकी और पंजाब हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली से बुलवाइयों की बगावत को नाकाम बनाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का इस हवाले से कहना है कि शरपसंदों के पथराव से सीनियर पुलिस एहलकार शहीद हुआ और दर्जनों जख्मी हुए। ये दहशतगर्द और फसादी कहते थे, जबकि हमारा एहतजाज पुरअमन था। आपको बताते चलें, इस खबर के हवाले से वज़ीर इत्तलात पंजाब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि कल तहरीक इंसाफ की एक और 9 मई की बगावत को नाकाम बना दिया गया। वफाकी और पंजाब हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली से बुलवाइयों की बगावत को नाकाम बनाया गया। मजीद कहा कि शरपसंदों के पथराव से सीनियर पुलिस एहलकार शहीद हुए जबकि दर्जनों जख्मी हुए। ये दहशतगर्द और फसादी हमें कहते थे, जबकि हमारा एहतजाज पुरअमन था। ये दहशतगर्द और फसादी कहते थे, हमारा एहतजाज पुरअमन था। लेकिन कल तहरीक इंसाफ की एक और 9 मई की बगावत को नाकाम बना दिया गया।
ڈینگی مچھر کے وار تھم نہ سکے، 24 گھنٹوں کے دوران صبح بھر میں 109 افراد ڈینگی کا شکار ہوئے۔ راولپنڈی 98، لاہور اور اٹک سے 2 ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ گجرانوالہ، سیالکوٹ، چکوال، میانوالی، لودھرا، ملتان اور چنیوٹ سے ایک کیس رپورٹ ہوا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی لاروا اور کیسز میں بدستور اضافہ جاری ہے، اور محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں ڈینگی وائرس کے کنفرم 109 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ جو کیسز ہیں یہ راولپنڈی سے رپورٹ ہوئے جو کہ 98 ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ لاہور اور اٹک سے بھی 2 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ گجرانوالہ، سیالکوٹ، چکوال، میانوالی، لودھرا، ملتان اور چنیوٹ سے بھی ایک کیس سامنے آیا ہے، جبکہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پنجاب بھر میں 946 جبکہ رواں سال میں اب تک 2498 جو کیسز ہیں یہ سامنے آ چکے ہیں۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر صحت پرائمری اینڈ سیکنڈری خواجہ عمران نذیر کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو ڈینگی سرویلنس ہے اس کو تیز کر دیا گیا ہے، اور جس جگہ سے ڈینگی لاروا برآمد ہو رہا ہے وہاں پہ ڈینگی اسپرے بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی میں اور لاہور میں خاص کر جو ڈینگی کے ہاٹ اسپاٹ ہیں ان کو مکمل طور پر فوکس کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت لاہور کے اور پنجاب کے جو سرکاری ہسپتال ہے یہاں پہ ڈینگی کے جو مریض رپورٹ ہو رہے ہیں ان کو تمام تر جو طبی سہولیات مفت میں فراہم کی جا رہی ہیں، ادویات بھی اور تشخیصی ٹیسٹ بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں کو بھی چاہیے کہ جو ڈینگی کے SOPs بنائے گئے ہیں اس پہ عمل درآمد کرے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ڈینگی وائرس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس حوالے سے ضروری ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز مل کر اپنا کردار ادا کریں۔ جی سرکاری ریٹ لسٹ کے برعکس سبزیاں اور پھل مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ پیاز کا سرکاری نرخ 150 جبکہ مارکیٹ میں 180 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹماٹر 200، لہسن 700، ادرک 725، ٹینڈے 220 میں مل رہے ہیں، جبکہ پھلوں میں آڑو 400، سیب 280 روپے فی کلو۔ برائلر کے نرخ بھی مستحکم، مرغی کا گوشت 595 روپے فی کلو مقرر۔ تفصیلات زاہد عابد سے جانتے ہیں، بتائیے زاہد۔ جی بالکل، مارکیٹ میں اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں سبزیوں کی قیمت میں تیزی کا رجحان بدستور جاری ہے، اور سبزیاں انتہائی زیادہ قیمت پر دیکھی جا رہی ہیں۔ آج بھی مارکیٹ میں یہی حالات نظر آ رہے ہیں، جس میں پیاز کی سرکاری قیمت 150 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے، جبکہ مارکیٹ میں اس وقت پیاز 170 سے 180 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ ٹماٹر کی قیمت میں آج ایک روز میں 35 روپے فی کلو کا بڑا اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کے بعد اس کی سرکاری قیمت 135 روپے فی کلو سے بڑھا کر 170 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے، جبکہ مارکیٹ میں ٹماٹر درجہ اول کم از کم 200 روپے سے 220 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ آلو کی قیمت میں 2 روپے اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد اس کی قیمت 85 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے، اور مارکیٹ میں 90 سے 100 روپے فی کلو آلو بیچا جا رہا ہے۔ لہسن کی قیمت میں 5 روپے فی کلو کمی ہوئی ہے، جس کے بعد سرکاری قیمت 545 روپے فی کلو ہے، جبکہ مارکیٹ میں 700 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ ادرک 10 روپے فی کلو اضافے کے ساتھ 725 روپے اس کی سرکاری قیمت مقرر کی گئی ہے، جبکہ مارکیٹ میں 900 سے 1000 روپے فی کلو تک ادرک دستیاب ہے۔ بند گوبھی کی سرکاری قیمت 140 جبکہ مارکیٹ میں 180، اسی طرح پھول گوبھی کی سرکاری قیمت 90 جبکہ مارکیٹ میں 120 روپے فی کلو تک بیچی جا رہی ہے۔ برائلر گوشت کی قیمت گزشتہ چند روز سے ایک ہی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے اور اس میں کمی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آج بھی برائلر گوشت کا نرخ 595 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے، جبکہ انڈوں کی قیمت میں گزشتہ چند روز میں معمولی کمی دیکھی گئی ہے اور آج 291 روپے فی درجن فارمی انڈوں کی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق آئندہ 2 سے 3 ہفتے تک سبزیوں کی قیمتوں میں تیزی کا امکان موجود ہے، تاہم اس کے بعد موسمی سبزیاں جس میں گاجر، مولی، شلجم، پالک یہ سبزیاں مارکیٹ میں آئیں گی تو اس سے سبزیوں کی قیمت میں کسی حد تک کمی ہو سکتی ہے، لیکن فوری طور پر کمی کا امکان نہیں ہے، جبکہ برائلر گوشت کی قیمت بھی تقریباً اسی سطح پر رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی شکریہ صاحب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے پاکستان میں ارجنٹائن کے سفیر کی ملاقات۔ لائف سٹاک، زراعت، IT اور دیگر صنعتی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ اہم خبر اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے پاکستان میں ارجنٹائن کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ لائف سٹاک، زراعت، IT اور دیگر صنعتی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ اہم ملاقات ہوئی ہے، آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے پاکستان میں ارجنٹائن کے سفیر کی ہوئی ہے، جس میں لائف سٹاک، زراعت، IT اور دیگر صنعتی شعبوں میں تعاون پر فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
چلڈرن لائبریری اور سینٹر آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اسلام آباد میں معاہدہ، بچوں کو جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی اور SDG گولز کی ٹریننگ کروائی جائیں گی۔ معاہدے کے تحت چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں CIT سینٹر بنایا جائے گا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق کورسز کا بھرپور اہتمام کیا جائے گا۔ اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ معاہدے کے تحت چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں CID سینٹر بنایا جائے گا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق کورسز پر بھرپور کام کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس خبر کے حوالے سے کہ چلڈرن لائبریری اور سینٹر آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اسلام آباد میں معاہدہ ہوا ہے، جس میں بچوں کو جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی اور SDG گولز کی ٹریننگ بھی کروائی جائے گی۔ PTI کارکنوں کی جانب سے دفعہ 144 کی خلاف ورزی تھانہ ملت پارک اور تھانہ ہنجروال میں PTI کے 30 کارکنان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ تھانہ ہنجروال میں 20 اور ملت پارک میں 10 کارکنان کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے۔ ہنجروال پولیس نے احتجاج میں شرکت کے لیے آنے والے 5 کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ مدثر حسین سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ PTI کارکنان کی جانب سے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ تھانہ ملت پارک اور تھانہ ہنجروال میں PTI کے 30 کارکنان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ تھانہ ہنجروال میں 20 اور ملت پارک میں 10 کارکنان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، جبکہ ہنجروال پولیس نے احتجاج میں شرکت کے لیے آنے والے 5 کارکنوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر PTI کے کارکنان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں اور یہ مقدمات کی کاپی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مدثر حسین سے مزید جانتے ہیں۔ مدثر بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، PTI کے کارکنوں اور رہنما کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرنے پر، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے پر FIR کا جو سلسلہ ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے۔ 2 FIR جو ہیں وہ درج کر دی گئی ہیں اور ایک ابھی جو ہے وہ تھانہ اسلام پورہ میں بھی درج کی گئی ہیں۔ طریقے سے کارکنوں کے خلاف تھانہ ملت پارک اور ہنجروال میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام پورہ میں بھی جو ہے وہ ٹھیکے انصاف کے رہنما اور کارکنوں پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تھانہ ہنجروال میں مقدمہ ASI عقیل کی مدیریت میں 20 کارکنوں کے خلاف درج کیا گیا ہے اور ہنجروال پولیس نے گزشتہ روز 5 کارکنوں کو احتجاج کے لیے جو ہے وہ نکلنے پر گزار بھی کیا تھا۔ تھانہ ملت پارک میں مقدمہ سب انسپکٹر حافظ عمران کی مدیریت میں جو ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ 10 کارکنوں کے خلاف دفعہ 140 کی خلاف ورزی پر جو ہے وہ درج کیا گیا ہے اور اجرائی کے مطابق مزید جو مقدمات ہیں وہ بھی درج کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور اس حوالے سے ایک اور مقدمہ تھانہ اسلام پورہ میں جو ہے وہ PMG چوک میں وکلا کے خلاف اور طریق انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کے خلاف جو ہے مقدمے درج کیا گیا ہے اور اس حوالے سے اجرائی کے مطابق مزید جو مقدمات ہیں وہ بھی درج کیے جائیں گے۔ خاص طور پر جو پولیس کی گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی گئی ہے اس حوالے سے بھی مقدمہ جو ہے وہ درج کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے گزشتہ روز جو ہے PTI کے جو کارکنوں تھے ان کی گرفتاری کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہا اور لاہور میں تقریباً 1000 قریب جو ہے وہ کارکنوں کو جو ہے وہ حراست میں لیا۔ اب جو ہے ان کو مقدمہ درج کر کے ان کو مقدمہ میں جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے۔ مزید جو کارکن ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مقدمات درج کر کے ان کو توڑ پھوڑ کے مقدمات میں جو ہے وہ نامزد کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے لاہور پولیس کی طرف سے جو مقدمات کا سلسلہ ہے مختلف تھانوں میں جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور طریق انصاف کے جو گرفتار کارکن ہیں ان کو ان مقدمات میں جو ہے وہ نامزد کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے مدثر، بہت شکریہ۔